بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنا، اس کی عبادت کرنا، اس کا ذکر کرنا، جتنا آپ درود پاک پڑھتے جائیں گے اور کثرت کریں گے درود پاک کی اپنی زندگی کے اندر، اتنا ہی یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ درود پاک آپ کی سفارش ہے، آپ کی شفاعت کروانے والی یہ عبادت ہے۔ جتنا درود پاک آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے جائیں گے، اتنے ہی نفع آپ اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی بلا شبہ بے شک درود پاک کی عبادت آپ کی شفاعت کروائے گی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا، اتنا ہی وہ میرے قیامت والے دن قریب ہوگا۔ تو جو حضور کے قریب ہو گیا، سمجھے کہ اسے حضور کی شفاعت نصیب ہو گئی۔ تو درود پاک کو اگر آپ اس نظریے سے اور اس سوچ کے ساتھ درود پاک کی کثرت کریں گے نا کہ حضور کی ہمیں شفاعت نصیب ہوگی اور حضور کا ساتھ نصیب ہوگا، اور درود پاک تو ویسے بھی آپ کی سفارش بن جاتا ہے نا، آپ کو جو ہے وہ ان بلندیوں پر لے کر جاتا ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو درود پاک ویسے بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور جس نے درود پاک پڑھا اور جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئی اور اس نے محبت سے درود پاک کو پڑھ لیا اور حضور کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا، تو اس کے دل کے اندر آگ کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ پکی خبر ہے، یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر آگ کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بات ہو گئی نا جی دنیاوی لحاظ سے، کہ اس کا دل جو ہے وہ بالکل جیسے قلب سلیم جو ہے نا، اور اس کے دل میں جو اطمینان ڈال دیا جاتا ہے اور جو سکون ڈال دیا جاتا ہے، یہ تو دنیاوی لحاظ سے بات ہو گئی نا۔ یہ دنیاوی آپ سمجھ لیں کہ فائدہ ہو گیا آپ کا، کہ آپ جتنی درود پاک کی، درود شریف کی کثرت کریں گے، اتنا جو ہے آپ کو دنیاوی لحاظ سے فائدہ ملے گا۔ لیکن جتنی درود پاک کی کثرت آپ کریں گے، اتنا آپ کو حضور کا قرب نصیب ہونے کی سند اور دلیل ملتی جائے گی، اور جو میرے نبی نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ تو اگر آپ اس نیت سے اور اس نظریے سے درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، یہ درود پاک آپ کی سفارش بھی کرے گا اور آپ کو حضور کا قرب بھی نصیب ہوگا۔ دیکھیں، درود شریف کی برکت سے نا انسان کو اس دن شفاعت نصیب ہوگی جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جب کوئی کسی کو جانتا پہچانتا تک نہ ہوگا، جب کوئی رشتہ آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی عمل آپ کے کام نہیں آئے گا، لیکن درود پاک کی عبادت، درود شریف کی کثرت انسان کی اس دن سفارش کرے گا۔ اب آپ اگر روز محشر کو اپنی دماغ میں لا کر یا اس کا کانسیپٹ اپنے مائنڈ میں لا کر جب درود پاک کی کثرت کریں گے تو یقیناً دیکھیں نا، آپ اللہ رب العزت کے ساتھ جیسا گمان رکھتے ہیں، اللہ پاک آپ کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت آپ اس گمان سے جب کریں گے نا کہ اللہ پاک ہمیں بروز محشر ہماری شفاعت کریں گے یا ہمارے گناہوں کو بخش دیں گے اور اپنے حبیب کا قرب جو ہے وہ ہمیں نصیب کروائے گا، تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو خیالات ہیں یا ان تصورات کے ساتھ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ پاک آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ چیز ضرور مائنڈ میں رکھ کے درود پاک کی کثرت کیا کریں کہ قیامت والے دن
ضرور، جس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے آنا ہی آنا ہے، قیامت اور بروز محشر کا دن برپا ضرور ہونا ہے۔ تو اگر آپ اس نیت سے بھی پڑھیں نا درود پاک کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں محشر والے دن جو ہے وہ اپنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر بھیجے ہوئے درود کی کثرت کی وجہ سے ہمیں بخش دے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ کو شفاعت نصیب ہو جانی ہے نا۔ تو درود پاک جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جو آپ کی سفارش کرے گا، جو آپ کو اس دن نجات دلائے گا، قیامت والے دن بروز محشر۔ تو ان چیزوں کو جب ہم اپنے دماغ میں رکھ کے درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا تو یقیناً اللہ پاک جو ہے ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اور درود پاک کی کثرت کو جتنا آپ زندگی کے اندر شامل کرتے جاتے ہیں، جتنی اس کی کثرت کرتے جاتے ہیں، تو یہ دنیاوی لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی آپ کو فائدے دے گا اور دیتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے معجزے جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یقین کریں، آزما کر دیکھیے گا، اگر ان باتوں پر یقین نہ آئے تو درود پاک کی کثرت جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیے گا۔ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی آنکھوں سے مشاہدے دیکھیں گے، اپنی ذات کے اندر مشاہدے دیکھیں گے، اپنی ذات کو بدلتا ہوا دیکھیں گے، اور حضور کی محبت آپ کے اندر آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ وہ محبت جو آپ کو بروز محشر جو ہے وہ حضور کے قریب کر دے گی۔ اور جب حضور کی محبت پیدا ہو گئی تو ڈیفینیٹلی آپ یاد کریں گے، اور جب آپ یاد کریں گے تو آپ درود پاک کی کثرت کریں گے، اور جتنا درود پاک پڑھیں گے تو یہ آپ کی سفارش ہے، جتنا آپ درود پاک کی کثرت کریں گے تو یہ آپ کو دنیاوی لحاظ سے نفعوں سے مالا مال کر دے گا، نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ قیامت والے دن بھی آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اس سے بڑھ کر آپ کو یا ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی اور کیا چاہیے کہ ہمیں دنیاوی لحاظ سے بھی کامیابیاں ملتی رہیں، اور قیامت والے دن بھی ہمیں جو ہے نجات کا ذریعہ مل جائے، نجات کا وسیلہ بن جائے ہمارا یہ درود پاک کا ذکر کرنا، درود پاک کا کثرت کرنا، درود پاک کی عبادت کو ہر وقت اپنی زندگی کے اندر شامل رکھنا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی آپ کی سفارش ہو جائے، آپ کو شفاعت نصیب ہو جائے، آپ کے گناہوں کو بخش دیا جائے، تو درود پاک کی کثرت کو جتنا ہو سکے اپنی زندگی کے اندر شامل کریں تاکہ درود پاک آپ کی سفارش کر سکے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دو جہانوں کی رحمت بنا کر انہیں رب نے بھیجا ہے بڑی شان سے، حشر میں دے کے ان کو شفاعت کا حق عاصیوں کا بڑا آسرا کر دیا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔